ہدایت
قرار دیا، سرنامہ قرار دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ پہلا جملہ ہے یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ خدا کی قسم آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی کسی مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ لہجہ اختیار نہیں کیا، یہ لہجہ کہیں بھی اختیار نہیں کیا کہ اے میرا رسول۔ جب بھی اللہ اپنے محبوب کو پکارتا ہے، کبھی کہتا ہے مزمل، کہیں کہتا ہے مدثر، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ تیری چادر کی قسم، جو ہے کہیں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تیری چادر کی قسم، کہیں اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ جن گلیوں میں تو چلتا ہے تیری گلیوں کی قسم۔ اور سنیے گا اتنا ناز اللہ کر رہا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، تو پھر کیا ہو گیا تھا؟ کیا کوئی اتنا اعلان تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ یعنی اے کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو نظام دینا چاہتا ہے، یہ نظام بڑا اہم ہے، کیونکہ سید الانبیاء کے اوپر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سید الانبیاء اپنی 63 سالہ زندگی کی آخری ایام میں موجود تھے۔ سید الانبیاء اس وقت نماز بتا چکے، روزہ بتا چکے، حج بتا چکے، زکوٰۃ بتا چکے، خرچ دینا سکھا چکے، امر بالمعروف سکھا دیا، برائی سے روک دیا، یہ مسواک کرنے تک، لباس پہننے تک، پانی پینے تک، یعنی ہر بات اللہ کے رسول نے بتا دی۔ پھر اللہ رب العالمین کون سا اہم پیغام دینا چاہتا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے پیغام جو تیرے اوپر نازل کیا گیا۔ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، ایسے ہے جیسے آپ نے کچھ بھی رسالت کا کام نہیں کیا۔ یعنی اعلان اتنا اہم تھا کہ مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کی تبلیغ ایک طرف، لیکن آج یہ بڑا اعلان ایک طرف، کیونکہ یہاں اللہ ایک نظام دینا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے ایک نظام دینا تھا، اور سید الانبیاء کہاں موجود تھے؟ مقام قوم پہ۔ کیا کر کے آ رہے تھے؟ حج کر کے آ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کتنے حاجی تھے؟ 1.25 لاکھ حاجی صاحبان تھے۔ 1.25 لاکھ حاجی صاحبان کو حج کروا کے لانا اہم فریضہ، بڑا اہم کام تھا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب یہ کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا میرا محبوب لوگوں سے ڈر رہا ہے، یعنی لوگوں کا ڈر تھا مصطفیٰ کہ یہ جو میں نظام یہاں پہ متعارف کراؤں گا، اس کی وجہ سے لوگ کچھ متنفر ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اے میرا مصطفیٰ، یہ جو نظام دے رہا ہوں، یہ نظام ہدایت والا نظام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کافرین کو نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات۔ یعنی جو نظام اللہ اس مقام پہ متعارف کرانا چاہتا ہے، وہ نظام بڑا اہم ہے۔ سبھی محترم، سید الانبیاء نے کیا کیا؟ سید الانبیاء نے فوراً بلال کو بلایا۔ ہاں بلال میرے بلال میرے قریب آؤ۔ جب بلال قریب آئے، پروردگار عالم کا حکم تھا کہ اعلان
الہ کو کہا حیا خیر العمل کی صدا بلند کرو. توجہ کیا بیٹا, حیا خیر العمل کی صدا بلند کرو. اب بلال نے حیا خیر العمل کی صدا بلند کی. جب صدا بلند کی تو آگے بڑھ چکے تھے, ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا, جو موجود تھے ان کو بٹھا دیا گیا. اور یہ حیا خیر العمل کی صدا بلال نے پہلی مرتبہ نہیں کہی, دوسری مرتبہ. ایک اس وقت بلال نے حیا خیر العمل کی صدا بلند کی جب مصطفیٰ فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے. توجہ دیجیے, مکہ میں داخل ہوئے تو بلال کو حکم دیا کہ بلال آزان دو اور جاؤ کعبہ کی چھت پہ آزان لے لیے. کہاں پہ لے لیا؟ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دو. بلال خوشی کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا. جب بلال چھت پہ چڑھے تو پریشان ہو گیا. اب دیکھیے, میں جب بھی مدینے میں آزان دیتا تھا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے, آج میں کعبہ کی چھت پہ آ گیا, اب کدھر منہ کر کے حیا خیر العمل کہو. بلال پریشان, دونوں ہاتھ سر میں رکھ لیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلال پریشان ہے. حضور نے فرمایا اچھا بلال پریشان ہے, کہاں ہے؟ کہا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہے. آپ نے حکم دیا. مصطفیٰ نے بلال کو دیکھا, بلال کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ میں جب بھی آزان دیتا تھا اسی طرح اتر کے دیتا تھا, آج آپ کا حکم تھا کعبہ پہ آ گیا. یا رسول اللہ آپ کدھر منہ کر کے آزان دو. اللہ کے محبوب نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ این علی, علی کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا وہ سامنے علی ہے. فرمایا بلال جس طرف تمہیں علی نظر آتا ہے اس طرف منہ کر کے کہو حیا خیر العمل. یعنی خیر العمل علی ابن ابی طالب ہے. سامعین محترم, جب یہ اعلان ہو گیا مصطفیٰ نے آزان دے دی اور لوگ جمع ہوئے. جب جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منبر بنانے کا حکم دے دیا کہ آپ منبر بنائیے. اب حکم کیا تھا؟ فرمایا بلالوں کا منبر بنایا جائے. یا رسول اللہ آپ تو بڑے نبی ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ تو بڑے نبی ہیں اور حضرت سلیمان چھوٹے نبی ہیں. توجہ, بہت بڑا خطہ دینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بڑے نبی, سلیمان پیغمبر چھوٹے نبی تھے. سلیمان پیغمبر کا ایک نصیب تھا جس کا نام تھا آپ سے منبر کیا. اس نے آپ کی مدد کرنے سے پہلے ہزاروں میل سے مکہ صفا کے تخت کو بلوا لیا. یا رسول اللہ مدینہ قریب ہے, آپ مدینہ سے منبر بنوا لیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. آپ مدینہ سے منبر بنوا لیں. حضور نے فرمایا نہیں, آج منبر بنوانا نہیں ہے, آج منبر بنانا ہے. کیوں یہاں بھی ایک ہمت تھی, وہ پیغمبر جانتے تھے کیونکہ وہ لوگ جس حصہ رسول اللہ نے اونٹ کا بنا لیا وہ لوگ اونٹوں پہ تجارت کرتے تھے. وہ لوگ اونٹوں پہ تجارت کرتے تھے. مصطفیٰ کا اونٹوں کے بنانے کا منبر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ان کی نسلیں اونٹوں پہ تجارت کرے گی ان کو میرا نظام یاد رہے گا. نظام اعلان نہیں, مصطفیٰ نے نظام دینا تھا. رسول اللہ نے اس بندے کے اونٹ کا اعلان کہا جس نے اس اعلان سے اس نظام سے فراری ہونا تھا, بھاگ جانا تھا. اب رسول اللہ نے اس بندے کا اونٹ کا اعلان دے دیا. فرمایا منبر بنایا جائے. اب یا رسول اللہ یہ منبر کی کیا ضرورت؟ پھر وہی جملہ دلانا چاہتا ہوں, منبر کی کیا ضرورت؟ حضور نے فرمایا آج اعلان نرالا ہے, منبر نرالا ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا. اب منبر میں مولانا تقریر کرتا ہے, ہزاروں تقریریں ہوتی ہیں, لیکن آپ بھول جاتے ہیں اگر مولانا کسی درخت پہ چڑھ کے تقریر کرے یا سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرے, خدا کی قسم سب کچھ بنا دیں گے. لیکن آپ کہیں گے جو مولانا نے درخت پہ چڑھ کے تقریر کی تھی نا
देने के बाद मुस्तफा ने जो खुतबे में बयान फरमाया, मैं चंद चीजें उसमें से अर्ज करना चाहता हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें अपने रब की पहचान करवाई? कहा जी करवाई। फरमाया, क्या मैं तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ? आप रखते हैं। फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ के पीछे कोई है तो तुम मान जाओगे? याद सुना साथी है, आप सच्चे हैं, हम मानने के लिए तैयार है। हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका हैं। तवज्जो रखिएगा, आप हमारे आका हैं, सैयदुल अंबिया है, सब कुछ बयान करने के बाद फरमाया, आप मेरे ऐलान को सुनो और इस निजाम को ले लेना, क्योंकि ये निजाम तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। ये निजाम तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा, आजीम बना देगा। सैयदुल अंबिया ने खुतबा देने के बाद अली इब्न अबी तालिब को बुलाया, मिंबर पे बुला के अली का बाजू पकड़ के फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुल मौला, जिस समय मौला उसका अली। नारे हैदरी। तवज्जो है सभी मोहतरम, बहुत ही अजीम जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जब फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुल मौला, हमारे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, भाई मौला का मतलब तो दोस्त है। तवज्जो, मौला का मतलब तो दोस्त है नहीं मेरा भाई। हमने कहा मौला का मतलब आता है। ये अपने अपने इल्म की बात है, ये अपने अपने शऊर की बात है। अरे जिससे रसूल को दोस्त समझा वो कहते हैं अली भी दोस्त है। हम जी अरे हैदर कररार में रसूल को आका समझा, सरपरस्त समझा, और अली को भी आका समझते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, ऐलान कर दिया, बाज़ करके दिखाया। अब ये जो निज़ाम रसूलुल्लाह ने मुतारफ़ कराया, जिस शख्सियत को मुतारफ़ कराया उसको इमाम कहते हैं, और जिस निज़ाम को दिखाया उस निज़ाम को निज़ाम विलायत अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना बड़ा अहम निज़ाम रसूलुल्लाह ने दिया। अब हमारा और अहले सुन्नत बिरादरान के दरमियान फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो बादस मोहम्मद मुस्तफा खिलाफत को मानते हैं, हम बादस मोहम्मद मुस्तफा गदीर के मैदान से अली को लेकर निज़ाम इमामत को मानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक फर्क ये है, बेशक। एक तरफ खिलाफत है, एक तरफ निज़ाम इमामत और विलायत है। फिर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, साहिब मोहतरम, हमारी निगाहें सरपरस्ती के लिए, हमारी निगाहें हिदायत को नुमाइंदा लेने के लिए सकीफा के नाम पर नहीं है, अली के मिंबर पे। हमारी निगाहें गदीर के मिंबर पे है। साहिब मोहतरम, ये ऐलान खुद मुस्तफा ने नहीं किया, ये अल्लाह का हुक्म था। यानी ये बताना चाहता हूँ, इस निज़ाम को मुतारफ़ कराने के लिए, यानी इसका बानी ला इलाहा इल्लल्लाह है, फकीर मोहम्मद रसूलुल्लाह और मौजू वलिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा कि आप थोड़े बैठे हैं। मैंने तो अपनी पूरी जो है मेहनत करनी है ताकि सैयदा नाज़िल हो जाए और मेरे जवानों को पता चल जाए कि हम इमामत को क्यों मानते हैं। हमारा फर्क क्या है? हम इमामत की ताबेदारी क्यों करते हैं? हमारी जिंदगी की बका इमामत की पैरवी है। इमामत की पैरवी नहीं है तो हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। सही है मोहतरम, अब इमाम बनाने वाला कौन है? अल्लाह। हुक्म किसका? अल्लाह का। अब सामने दिखाया किसने? मुस्तफा ने। और सबसे पहले सुना किसने? सहाबा ने। और सबसे पहले विलायत अली का नारा किसने लगाया? सहाबा ने। समझ रखिएगा, सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा?
है बाराकल्ला। तो यहाँ पे मैं दकीक नुक्ता देना चाहता हूँ। गदीर में लोगों ने वाह वाह करके निज़ामे विलायत को भुला दिया और तुम मजालिस में फकत वाह वाह करके मकसद मजालिस को भुला देना। मकसद मजालिस को उजागर करना मजालिस का मकसद है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मजालिस हमारी नस्लों को पाकीज़ा बना दे। मजालिस हमें उन शहदा की याद को ताज़ा करके अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बना देती है कि वो कितने अजीम परवरदिगार आलम है जिसको सजदा हुसैन के शुरुआत कर रही है। निज़ाम इमामत के तहत जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सारे मोहतरम जिसे अल्लाह इमाम बना रहा है उसमें चंद चीजें और भी देखी जाती है। वो क्या है कि जो इमाम हो वो आलिम हो। क्या हो? आलिम हो। जाहिल को हम इमाम नहीं मानते। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा शादी एक बात चाहिए कि कौन अफजल है। आप भी थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। सलाम होता है बोलना। सलाम है मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफा कौन अफजल नहीं है। अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं। तवज्जो रखिएगा। अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं ऐ अल्लाह का कुरान आप बताएं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम कुरान को छोड़ेंगे नहीं, किसी किताब को छेड़ेंगे नहीं। सलात के जवाब में बारे में मोहम्मद एक और सलात है मोहम्मद वाले में मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। नजर आ रहा है 14 किस्म के आप 14 से ज्यादा मौजूद हैं। एक बुलंद सलात है मोहम्मद वाले में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात हो रही है कि मुस्तफा के बाद कौन अफजल। भाई हमने कहा हम कुरान को छोड़ेंगे नहीं, किताब को छेड़ेंगे नहीं। किताबों को हमने नहीं देखना, हम चलते हैं कुरान के पास। कुरान तू बता कौन अफजल नहीं है। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि कौन अफजल है कौन अफजल नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाया जो इल्म रखता है वो अफजल है। बेशक माशाअल्लाह। जो इल्म नहीं रखता वो अफजल नहीं है। यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो गया। क्या सवाल करने वाला अफजल है या जवाब देने वाला अफजल है? आप में सवाल है। जवाब देने वाला अफजल है। मैं जोड़ा क्या विलायत यानी मैं नशा लेना चाहता हूँ। भाई अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक जवाब देने वाला अफजल है, तुम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। क्योंकि जानने वाला अफजल, जानने वाला अफजल, जवाब देने वाला अफजल। तो मुझे किसी छोटी सी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ किताब से दिखाओ अली या औलाद अली सवाल लेके किसी के दरवाजे पे गए हो। तवज्जो रखिएगा। अली या औलाद अली किसी किस्म का कोई सवाल लेके किसी के दरवाजे पे गए और उनको कहा हमें जवाब दो, हम जानते नहीं हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर मैं दिखा सकता हूँ कि बड़े बड़े सहाबे करम जब मसाइल हल न कर सके तो अली के दरवाजे पे आए। और अली ने मुश्किल कुशाई की। हर जगह पे अली ने मुश्किल कुशाई की। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिरादरान अहले सुन्नत हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दोस्त हैं। ऐसे कहता हूँ तो आप समझ जाएंगे बिरादरान अहले सुन्नत इस अंदाज में है जैसे एक जिस्म के दो बाजू, जैसे एक चेहरे की दो आंखें। अब एक बाजू कट जाए तो दूसरे बाजू को भी एहसास होता है। एक आंख तरफ अगर कोई हाथ उठाए तो दोनों आंखें बंद होती है। अब दुश्मन अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखता है पाकिस्तान की तरफ तो वो ये नहीं देखता सुन्नी है या शिया है।
بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں سب سے کم عمر والی بھی قربانی پیش کی گئی. اس قربانی کا نام شہزادہ عیسیٰ ہے. عزیزانو، آج جتنی مجالس جہاں بھی میں نے پڑھی ہے، میں نے شہزادے کا تذکرہ کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کامسن شہزادہ کس انداز میں دین کے اوپر قربان ہوا. اللہ اکبر. اللہ کا دین کتنا پسند تھا اہل بیت کو، کتنی معرفت تھی حسین کے بچوں کو. اللہ اکبر. جب مظلوم کربلا آئے نا میدان میں اور فرمایا حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے کچھ غریب کی مدد کرنے والا. پھر ایک اور امام حسین مظلوم کربلا نے غربت کی آواز لگائی، فرمایا کوئی ہے جو ہم رسول کی چادروں کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. جب فرمایا کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے، عزادارو اگرچہ اصغر معصوم تھا، اپنے آپ کو جملے سے گرا دیا اور بیویوں نے رونا شروع کیا. جب خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مظلوم کربلا واپس شہر میں آئے، خیمے کے در پہ کھڑے ہو گئے. مظلوم امام نے فرمایا تھا زینب خیر ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں رو رہی ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. یعنی حسین جانتے تھے کہ میری زندگی میں زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، میری ماں جائی کی آنکھوں میں آنسو ہے. عزادارو، بیوی نے رو کے فرمایا بھیا حسین، جب سے آپ نے کربلا کے میدان میں حق من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی نا، اگرچہ اصغر معصوم ہے، اپنے آپ کو جھوٹے سے گرا دیا. کوئی عصمت کہہ رہا ہے بابا میرے ہوتے ہوئے غربت کی آوازیں نہ لگاؤ، میں تیری نصرت کے لیے حاضر ہوں. اصغر جانتے تھے کہ میں اتنا قیمتی ہوں دین کے لیے تاکہ میں ہی قربان کر دیا ہے. عزاداروں سے زیادہ عزیز سے دیکھا مظلوم کربلا نے، سیدزادہ شہزادہ عزیز سے جب دیکھا نا کہ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے. عزاداروں چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں دھنس چکی تھی، جسم لاغر ہو چکا تھا اور ہے 6 ماہ کا بچہ. اللہ اکبر. اس کسی ماں سے جا کے پوچھے یا کسی باپ سے پوچھے جس کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور اسے پیاس لگ جائے، ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. تھوڑا سا سفر ہوتا ہے نا، بس پہ آپ جائیں نا، یہاں سے لاہور کے لیے آپ سفر کریں اور راستے میں بچے کو پیاس لگ جائے اور گاڑی والا گاڑی نہ روکے تو پھر اس باپ سے پوچھے اس کی کیا حالت
جب گھبرا کے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے حسین کہہ تو سچ رہے ہیں نا، حسین کا قصور ہو سکتا ہے لیکن اس خیمہ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا اتنے میں عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہا ہو بنا اتنے کلام حسین حسین کی کلام اللہ اکبر آزادارو۔ اور بنا نے تیر کمان بھی رکھا، وہ تیر رکھا، عرب میں 6 قسم کے تیر ہوتے تھے، 5 قسم کے تیر چلائے جاتے تھے، جو 6ٹی قسم کا تیر ہوتا تھا نہ چاہتی اس کے اوپر عرب نے قسم کھائی تھی کسی جانور کو بھی نہیں مارنا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تیر ہوتا ہے تیر بھرو والا، اور میں یہ تیر کسی جانور کو نہ مارنا، وہ تیر رباب کے لال کے میں استعمال ہو رہا تھا، اور میں نے تیر کمان میں رکھا، اثر کا نشانہ والا، ہاتھ میں رس گیا، تیر زمین پہ گرا، کسی نے تانا دے کے کہا اور بنا تو اتنا بڑا تیر انداز اور بچے کو تیر نہیں لگ رہا، اور بنا کہتا ہے میرے قریب آ کے دے وہ جو سامنے والا تعینات کو پردہ ہے نا، جب میں اس بچے کا نشانہ بناتا ہوں وہ پردہ ہلتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے اور بنا اپنا تیر بھی دے میرا چیمانا صغیر بھی دے دے، اللہ اکبر آزاد ہو۔ اور بنا نے تیسری مرتبہ تیر کمان میں رکھا، اصغر کا نشانہ مانا، ادھر تیر کا چلنا تھا، تیر اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک سما کر گیا۔ کبھی نہ روایت پڑھتا، یہاں پہ کچھ علماء پڑھتے ہیں تیر اصغر کے گلے میں لگا، کچھ پڑھتے ہیں تیر اصغر کے کان میں لگا، کچھ پڑھتے ہیں تیر اصغر کے ماتھے میں لگا، کبھی روایت نہ پڑھتا۔ اس کی راوی ہے بی بی زینب عالیہ، بی بی فرماتی ہے تینوں روایات درست ہے، جو اصغر کو تیر مارا گیا وہ 3 بھلا تیر تھا، ایک پھر گلے میں لگی، ایک کان میں لگی، تیسری نوک اصغر کے ماتھے میں لگی، پھر تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اگر حسین کے بازو میں تیر نہ لگتا، جس طرف تیر جاتا اسی طرح ہوتا آپ کا سبیل ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لا الہ تجھے واسطہ محمد کا واسطہ یہ مختصر سی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص سید پور کی تمام سعادت مالک آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں مالک ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے اللہ بالخصوص کرنل صاحب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم بحق چہارہ معصومین علیہ السلام تمام سعادت عظام کو مالک حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ قبر اطہر مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم بحق چہارہ معصومین اسلامی جوان بچوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ان کو زندگیاں نصیب فرما، مالک ان کو دن رات دگنی چگنی ترقی نصیب فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک ان سب کو صحت یاب فرما۔ پروردگار عالم تو رحمان ہے تو کریم ہے، اپنی عزت و جلالت کے صدقے میں مالک ہم سب کو ایک مرتبہ شام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کو قبر اطہر بی بی زہرا کی زیارت نصیب فرما، جنت النبی کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ یہ نازک دور ہے مالک، اس نازک دور میں جس انداز میں حسین کو جناب عباس سے محبت تھی، پروردگار عالم ایسے بھائیوں کو بھائیوں کی محبت عطا فرما۔ میرے اللہ اتفاق نصیب فرما۔ میرے اللہ کی زندگی جو ہے یہ فانی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، مالک تجھے عباس اور حسین کی محبت کا واسطہ مالک ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک بالخصوص اس تمام نگریوں پر اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما۔ اللہم کن لنبیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذا اللسان وفی کل لسان نبیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ اہلک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ العزیز ٹھیک 8:10 پہ میں ممبر لوں گا اور 9 بجے میں ممبر چھوڑ دینا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 2 دن کا مہمان ہے مولانا مظلوم کربلا، آپ کے پاس زندگی